کروں کیونکہ ہمارے شہر میں آج کل رافضیوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے. شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعہ اور رافضیوں کا زور ان بدبختوں کا. کچھ لوگ ہیں ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے, اس کے کان میں پھونک اس کے کان میں پھونک, جیسے عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتی ہے, ویسے شیعہ رافضی پلیت نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے کان میں وہ تو یہ ہو گیا اور وہ تو وہ ہو گیا. ہمارے سامنے آؤ نا, ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ جن نوجوانوں کو قرآن حدیث کی کوئی معلومات نہیں ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہو. اگر اتنا تمہارے اندر دم کم ہے تو یہ فقیر قادری اس کے پاس آؤ, ہمارے پاس آؤ, بات کرو. کس تاریخ پہ بات کرنا ہے بات کرو, کس عنوان پہ بات کرنا ہے بات کرو, کس حدیث پہ بات کرنا ہے بات کرو, ماں عائشہ پہ بات کرو, حضرت امیر معاویہ پہ بات کرو, خلافت صدیق و فاروق عثمان پہ بات کرو, باغ فتح پہ بات کرو. آؤ, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. لوگ جو اے ٹی ایم کو اینی ٹائم منی کہتے ہیں, ہم بھی اے ٹی ایم کا آپ کو دعوت, اینی ٹائم مناظرہ. ہم نے سنا کب ہے, آؤ تو صحیح, آپ کے لیے ہم تیار ہیں, بیٹھے آپ کے لیے, لیکن قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ تو حبیب کی بات ہے نا, اور بھی حبیب کی وہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا. اور ایک خاص بات, سبحان اللہ, ایک خاص بات دیکھو, اگر تم محلے میں کبھی تم کو تجربہ ہوگا, اگر تم کسی کی بیوی کو جا کے کہو کہ تمہارے شوہر کا فلانی سے کچھ چکر ہے, سب سے بڑا ہنگامہ کون مچاتا ہے؟ صحیح صحیح بولنا, سچی بات بولو, کون ہنگامہ سب سے زیادہ کرتا ہے؟ ڈرتے کہ وہ ابھی ہے تھوڑی نا, ارے بولو بھائی, سچی بات بولو, سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. اگر کسی عورت کو دیکھ کر آپ نے مسکرا بھی دیا, کوئی دل میں ارادہ نہیں, نہ اس بیچاری کا ارادہ ہے, بس ایسے ہی کوئی مسکرا دیا, ہنگامہ کون کرے؟ گسیا کے جا کے بیٹھ جائے گی, ہے نا, اس کو دیکھ کے مسکرایا کیوں؟ یہی ہوگا نا, کیونکہ بیوی اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کا رہے, وہ شوہر میں شرکت, ارے نکاح کے بعد شرکت نہیں چاہتی تو ناجائز تعلقات کو کیسے برداشت کر لے گی؟ کوئی بیوی برداشت ہی نہیں کرتی. پنچایت بیٹھتے صرف کس بنیاد پہ؟ دیکھ کے ہنسا کیوں؟ یہی تو ہوتا ہے نا, کسی کا فون آ جائے اور کسی عورت کا 4 بات زیادہ کر لیجئے تو آپ نہیں دیکھ سکتے, دن بھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ کا زاویہ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ عورتوں کا حال ہوتا ہے کسی سے بھی متعلق. اگر کوئی یہ کہے نا نہیں میری بیوی کوئی آبجیکشن نہیں لیتی, تو میں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ کی بات سچی نہیں ہے. کیوں؟ بیوی ہوتی وہ ہے جو ہر چیز میں شرکت گوارا کرتی ہے, شوہر میں شرکت جائز طور پہ بھی گوارا نہیں کرتی, ناجائز کی تو بات ہی چھوڑیے. اب آئیے اصل عنوان کی طرف. دیکھو میں اس لیے آپ کو اتنا اتر کر کے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے. میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں, کیونکہ پتہ نہیں ان کے جوان ہونے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے, تو ان کے دماغ میں بات آ جائے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی آتے, بہت ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت اتر کر آپ کے معیار کی گفتگو کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. تو اگر کسی کے بارے میں صرف الزام بھی لگ جائے تو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. لیکن جب حضرت صفوان کی بیوی کو کسی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا چلا کہ تیرے شوہر صفوان کے ساتھ عائشہ کے معاذ اللہ ناجائز تعلقات ہیں, اور عائشہ کے ساتھ تیرے شوہر صفوان نے زنا کیا, معاذ اللہ. اس دور کے منافقین نے, حالانکہ یہ بات بولتے ہوئے مجھے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے, کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے, میرے باپ کی ماں ہے, میری ماں ہے, تمام مومنین کی ماں ہے وہ, جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے تاکہ ایمان عقیدے کی حفاظت ہو. صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبخت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے عائشہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا کیا. تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنگامہ. بھئی بیوی ہوتی ہے, اور اس دور کی بیویاں تو اور خطرناک, کیونکہ زمانے جاہلیت سے قریب ہے نا وہ دور, اس دور کی عورتیں تھیں, تو ہنگامہ کرنا چاہیے. اس نے بالکل ریلیکس ہو کر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ آپ کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے, نامرد تھے. تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے. اب حیرت ہوتی ہے, اللہ کی حکمت یہ ہے
جس کے ساتھ الزام لگنا تھا اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے اور حضرت عائشہ کی طہارت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یہ ہے میرے رب کی شان. تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جواہرات عطا کرتا ہے. اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرو تو چل جاتا ہے. گویا کہ اللہ کی مرضی تھی صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا, تجھے نامرد رکھنا گوارا ہے, حبیب پر داغ لگنا گوارا نہیں ہے جب شان بیان ہوگی. لیکن صفوان قربان حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے, ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے. ان کی بیوی نے یہ کہا, یہ جملہ بھی کہا, کیونکہ شوہر کا عیب بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا, اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جرات نہ کرتی. اور اللہ اکبر, کتنا پیارا جملہ کہا, عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جرات گوارا نہ کرتی, ایسی بدبختی نہ کرتی. عائشہ تو حضور کی بیوی ہے, وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک طرف حضرت عائشہ پہ اعتماد کتنا, اور شوہر کا حال تو پتہ ہی تھا. اچھا یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتا ہے مغالطیں پڑ جائیں, ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا؟ صرف 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں, 9 ایک ساتھ رہتی تھی, کیونکہ 2 کا 11 ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی, 9 ایک ساتھ جمع ہوئی, نکاح 11 ہوئے. تو حضور علیہ السلام قرا ڈالتے تھے, جس کا نام قرا میں نکلتا تھا اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کو غزوہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے, جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا. تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہے تھے مدینہ طیبہ کے قریب, حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہودج سے, وہ پردے والا ہودج ہوتا تھا اونٹ پر, اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی, مرد اس اونٹ بٹھاتے تھے, اتار لیتے تھے, پھر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی. ساری عورتیں اتری, سارے کام ہو گئے, اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے. حاجت کے لیے گئی, اتری اور حاجت کے لیے گئی, واپس آئی, ہودج میں بیٹھ گئی ہودج میں, اور گلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رخصتی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا. اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی, ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکے گا, سب کو رکنا پڑے گا, ٹائم پاس ہوگا, اب واپس جانا ہے گھر کی طرف, سب جلدی میں ہے. تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی, ہودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی, اور جہاں بیت الخلا کے لیے گئی تھی وہاں ہار ڈھونڈنے لگی. تو لوگوں کو کیا لگا اندر ہے, حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہے. اور جب آقا نے پوچھا سب آ گئے, کہا جی رسول اللہ سب آ گئے, تو کہا چلو نکل پڑے. تو یہ آئی تو جس اونٹ کے اندر, جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی, اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا. اونٹ گیا اور ہار مل گیا, لیکن ہار ملا تو آپ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر, رات کا وقت تھا, چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی, ایک درخت سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے. تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا. تو حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے. اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا, کوئی بات بھی نہیں کی. اتنا ادب کیا, اتنا ادب کرتے تھے. حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی, ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں. حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا. اونٹ بٹھایا, آپ اونٹنی پہ بیٹھی, اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں, اور وہ لے کر کے چلے. اب قافلہ جا رہا تھا, جب تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے, اور اماں عائشہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا. اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا. حضور کو بہت تکلیف ہوئی. حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی, اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی, بیمار پڑ گئی. حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا, اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو. صدیق اکبر کی بیٹی تھی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ چپ تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں
آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں، لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے، اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے پھر آپ پہ بیٹھے، جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نکاح میں رہے، یہ کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ مولا علی نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا، کیا دلیلیں دی ہے صحابہ نے، قربان جائے اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہی ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ گویا کہ وہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں، وہ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج اہل سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے، گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہا ہے، یہ عثمان غنی کی بولی ہم بولتے ہیں، یہ حقیقت ہے جو انہوں نے حضور آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا، کیوں نہ سایہ بنایا؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پیر پڑتا۔ ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا، عثمان غنی کا عشق کیا ہے، سایہ ہوتا کسی کا پیر پڑتا۔ اللہ نے جب سائے پر کسی کا پیر گوارا نہ کیا تو عائشہ پر اللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ کی پاک دامن۔ پھر میرے مولا کی باری آئی، وہ بول پڑا جو مولا کائنات ہے، کائنات کا مولا ہے، علی مرتضیٰ جنہیں لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں، اور عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ مولا علی نے کہا حضور عائشہ پاک دامن ہے، وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، توجہ قربان کیا بولیاں ان لوگ، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ دیکھو یہ علی کی باری کی ہے، علی کا بولنا یوں ہوتا ہے، علی یوں بولتے ہیں، نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ ناخن بھی پورا نہیں بھرتا، جو میں اتنا، جو کا خون لگ گیا۔ اللہ نے وحی کی، اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے، حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارا نہیں ہے، جلدی سے یہ نالین اتار دے۔ آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی اگر یہ گندگی کی ہوتی تو لوگ تو بعد میں پہلے اللہ کہتا حبیب جب تیری نالین میں جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین گوارا نہیں ہوتی۔ جو بیوی زنا کر لے تیرے نکاح میں وہ گوارا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے تھے۔ اب جو علی کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے، کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارا نہیں، تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ تو یہ صحابہ کا کہنا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سب تو یہ کہتے رہے، حضور کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج کل کے منافقین بھی کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے، انہیں علم تھا تو بول دینا چاہیے تھا۔ ارے بول دیتے تو تم جیسے بدبختوں کو ایک عنوان تقریر کا اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دی نا، پیش کر دی نا، پیش کر دی نا۔ تم کہتے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے تو یا بخاری میں لکھا جائے گا یا مسلم میں یا ترمذی میں یا ابن ماجہ میں یا ابو داؤد میں یا مصنف ابن عبد الرزاق میں، لوگ اس پہ مناظرے کریں گے۔ اس لیے حضور چپ رہے، میں بولوں گا تو بخاری لکھے گا، مسلم لکھے گا، ابو داؤد لکھے گا، میں کیا بولوں؟ جب میں چپ رہوں گا تو میرا خدا بولے گا، اور جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا، جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا۔ اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ کہف میں نہیں، ہر سورت میں ان کی طہارت آ سکتی تھی، بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا، اور جس میں طہارت بیان کی اس کا نام نور رکھا، نور۔ ہر سورت عظمت والی ہے، نور ہی میں طہارت کیوں؟ اور جس میں طہارت ہے اس کا نام نور کیوں؟ اس کا نام نور کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے اس پہ پیشاب ڈالو تو وہ گندا نہیں ہوتا، پاخانہ ڈالو، کبھی سورج کی شعاؤں پہ کل ڈال کے دیکھیے، بہت قربانی کے جانور لائے ہو تھوڑا سا ڈال دینا، شعاؤں کا کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ارے نادان، جب سورج کا نور میلا نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کا نور میلا کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی لیے میرا امام پھر کہنے لگا مچل مچل کر، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ تو اللہ نے الزام کو ہٹا